آج صبح سے ایک خبر گردش میں ہے۔ ٹی وی پہ ایک شیف آتے تھے جن کا نام تھا طاہر چودھری۔ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ ویسے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ 29 میں فرمایا ہے اور اس کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو کوشش کرنے والا ہے اس کو جو چیز بھلی لگتی ہے اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، پر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جو کوشش کر رہا ہے وہ سچ میں اس کے بھلائی کے لیے ہی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے جو ساری زندگی ایک ہی کام کے لیے محنت کرتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتی، پر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن اس کو پا کر بھی وہ خوش نہیں ہوتا، اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ میں نے تو یہ چیز چاہی تھی مگر اس میں خوش کیوں نہیں ہوں۔ تو یہاں یہ مثال کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے کوشش کی تھی اپنے بھلے کے لیے اور جو اس کو بھلا لگ رہا تھا، آخر میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو میرے لیے بھلا ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو اس میں خوش نہیں ہوں۔ قرآن کی ہر آیت کا ایک گہرا مطلب ہوتا ہے، اور گہری سوچ سمجھ کے بعد اس سمجھ میں آتی ہے باتیں۔ ہر ایک بات کے پیچھے، ہر ایک آیت کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے اور ایک پوری ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب سوال ہے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہی بھلا ہے؟ تو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو ہم اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس کے فائدے کیا اور نقصان کیا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمیں جو بھلا لگ رہا ہے وہی بھلا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بھلائی کا نام ہی فائدہ ہے، اور جو بھی کام ہم قرآن سنت کے مطابق کرتے ہیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اسلام نے نہ صرف حقوق کی بات کی ہے بلکہ کھانے پینے کے علاوہ اس معاملات کو بیان کیا ہے جو انسان کو ہر موڑ پہ رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک پیٹرن بتایا ہے کہ کیسے کھایا جائے اور کیسے پیا جائے اور کیا کھایا جائے اور کیا نہیں۔ جب عرب میں اسلام نہیں آیا تھا تو کچھ حالات مختلف تھے، لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا، مسلمانوں کو ٹھیک طرح سے کھانے پینے کا سامان بھی میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد ان کے پاس سب وہ آرائش اور کھانا پینا میسر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ عمل کیا، اور وہ قول یہ تھا، سنت یہ تھی، یہ حدیث یہ ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ اگر ہاں کھانا ہی ہے تو اپنے جو معدہ ہے، اپنا جو پیٹ ہے، اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دے، ایک پانے کے لیے اور ایک کھانے کے لیے۔ اور آپ نے یہ کہاوت بھی سنی ہوگی کہ اچھا کھاؤ اور ستھرا کھاؤ، یعنی کم کھاؤ اور اچھا کھاؤ، کیونکہ ایک طرف اگر ہم 1 کلو کھانا کھاتے ہیں اور وہ اچھا کھانا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں جو تقریباً آدھا پاؤ ہوگا، پر وہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ٹیسٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو زیادہ اچھی نہیں ہوتی، ان میں پروٹینز وغیرہ کم ہوتے ہیں، پر جو بھی ان ٹیسٹی فوڈ ہوگی اس میں جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پسند نہیں ہیں کیونکہ اس میں ٹیسٹ جو نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے ٹی وی پہ، رسالوں میں اور الگ الگ جگہ پہ ایک بہت ہی اچھی ترکیبیں بتائی گئی ہیں کھانا پکانے کی، اور بہت ہی اچھے اچھے عمدہ کھانے بنا کے بتائے جاتے ہیں، لیکن ان کھانوں کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ کبھی بھی کوئی نہیں بتاتا۔ سب کو لگتا ہے کھانا جو پک رہا ہے، ہمیں جو بھلا لگ رہا ہے کھانا، دیکھنے میں اچھا اور پرفیکٹ ہے، وہ کھانا ہمارے اندر جا کے ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں بھلائی دے گا کوئی۔ یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو بھی انسان کوشش کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، یعنی جو اسے بھلا لگ رہا ہو۔ اور یہی بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے کہ اگر آپ کو کچھ چیز بھلی لگ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھلی ہی ہو۔ جیسے کوئی کھانا کھاتے ہیں ہم، اگر وہ ٹیسٹی کھانا ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے اندر جا کے آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ تو یہاں سے تو ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ سچ میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بے شک وہ کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ لگ رہا ہو یا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کیوں نہ لگ رہا ہو۔ ہمارا کھانا، رہنا پینا، سونا جاگنا اور ہر معاملات جو ہیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہاسپٹلز ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں بیماریوں سے، لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر بھی ایک طرف سب کچھ بتاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں، کیونکہ ڈاکٹر بھی وہی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جو مریضوں کو کھانے کو کہتے ہیں۔ اور وہ روکتے ہیں تو ایک پیریڈ کے لیے روکتے ہیں، ایک سمے کے لیے روکتے ہیں، اور وہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے، تبھی ڈاکٹر اس کو پرہیز بتاتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو جو مرضی کھا لیں،
جو مرضی کھا لیں، مطلب اگر ہم زہر بھی کھا دیں گے تو انہیں پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو علاج ہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پیسہ بنانا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو ایک پوری طرح ڈائٹ پلان نہیں بتاتا، اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ خیر یہ بات تو الگ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اسلام اور سنت کے مطابق جو ہے کھانا پینا اور رہنا سہنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بلائی ہی بلائی رکھی ہے، اور ہم جس چیز کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں مل کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو طرح سے مدد مانگی جاتی ہے، ایک لبوں سے اور ایک محنت اور کوشش کر کے۔ لبوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بھلائی کے لیے، صحت یابی کے لیے۔ اگر ہم کوشش نہیں کر رہے وہ چیز جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ پھر مدد مانگنا نہیں ہوتا، اس کو ہم آدھی مدد مانگنا کہتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ کسی سے انویسٹمنٹ مانگتے ہیں یا ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہماری بزنس میں کوئی مدد کر لو، تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ آپ پہلے کون سا کام کر رہے ہو۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم جو لبوں سے اسے بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ کرنے کو زیادہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم صحت یابی کی دعا کر رہے ہیں یا صحت مند رہنے کی دعا کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں بیماری نہ لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کھانا پینا بھی صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ صرف دعا سے کام نہیں بنے گا۔ انسان جب بڑی بیماری میں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سے وہی کھانا پینا شروع کر دیتا ہے جو اسلام اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو چلتا پھرتا بنایا ہے، اور اگر وہ چلنا پھرنا کم کر دے گا تو ظاہر ہے اس میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی الگ الگ طرح سے، بے شک وہ جتنا مرضی اچھا کھانا کھا رہا ہوگا۔ یہاں ہم کو تین چیزیں پتہ چلی ہیں کہ جو ہمارے لیے بلا ہے وہ سچ میں بلا ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اس کو قرآن و سنت میں ڈھونڈیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو اپنی صحت کا خیال ہے اور کھانا پینا ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بیماری نہ لگے کوئی، تو اس کو چاہیے کہ اپنا کھانا پینا بھی ٹھیک رکھے، اور جو کوئی اللہ پہ توکل رکھتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ زندگی اور موت تو فکس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ رعد میں فرمایا ہے، آیات 39 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے زیادہ زندہ رہنے کی، دعا بھی کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیک ہے تو جلدی دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو بھلائی دیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی لوگ ایسے چاہیے جو دنیا میں رہیں اور فائدہ دیتے رہیں دوسروں کو، اور دوسروں کو صحیح اور اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے اور اپنا کھانا پینا بھی ٹھیک رکھیں گے اور دعا بھی کریں گے اور ساتھ میں مدد بھی مانگیں گے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا ہے کوئی انسان اگر 100 سال بھی زندہ رہے تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ کتنا کھا رہا ہے اور کتنا جی رہا ہے، کیونکہ آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس آنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کھانا پینا اسلام کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اسلام کے مطابق ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، کھانا پینا کیا ہونا چاہیے، آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ سوال ہو آپ کا تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی بار۔ اللہ حافظ۔